الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیشہ بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کی مقدس پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت محبت کے ساتھ، جذبے اور عقیدت کے ساتھ آستانہ مقدسہ سیال شریف میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات اور جائز مرادیں اور تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلیلہ سے اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب العلم کی گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخر پر آ کر ہم نے حدیث صحیح جو ہے وہ پڑھی تھی، جس میں یہ بات ہے کہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف جو تھی اس کا اظہار کیا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ حضور انی اسمع منک حدیثا کثیرا، حضور میں کثرت سے آپ سے احادیث کریمہ سنتا ہوں، لیکن چند دنوں سے مجھے یہ تکلیف لاحق ہو گئی ہے، مرض لاحق ہو گئی ہے بھول جانے کی، کہ جو کچھ بھی سنتا ہوں نسیتو، میں اس کو بھول جاتا ہوں، بھول رہا ہوں۔ اب انہوں نے اپنی یہ مشکل جو ہے تو وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے بڑھ کر تو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے والی کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ہی تو کائنات خلق میں سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ درس توحید عطا فرمانے والے ہیں، اور حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ہی زیر تربیت ہے۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیم ایسی ہوتی کہ جب بھی کوئی زندگی میں مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی اور الجھن آ جائے، تو ہمیشہ صرف اور صرف اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں ہی دعا مانگنی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں ہی عرض کرنا ہے، اور اللہ پاک کے جو محبوبین و مقربین ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس بارگاہیں ہیں، اللہ پاک کے باقی محبوبین مقربین، ان کی خدمت میں آپ کوئی اپنا مسئلہ اور الجھن پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان سے محض آپ اپنے حق میں دعا کروا سکتے ہیں اور ان سے آپ مسائل کے اندر رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی اپنی حاجت، کوئی مشکل پیش نہیں کر سکتے۔ تو اگر محبوب علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیم ہوتی تو بھئی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی مسجد شریف کے ساتھ صفہ مقدسہ کے اندر ہے، وہ مسجد شریف میں جائیں اور رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں
दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम जो जमहूर आले इस्लाम है, आले सुन्नत व जमाअत, जो औलिया अल्लाह कामिलीन के मुकद्दस आस्थानों और रूहानी मराकज के साथ ताल्लुक रखने वाले, सबसे ज्यादा दुआएं हम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं। हमने तो जब भी यहां अपने मरकज मुकद्दस, मरकज मुनव्वर, फैज़ो बरकत के अजीम मरकज आस्ताने आलिया सियाल शरीफ में, हाँ जी, जब भी हुजूर पीर सियाल लाजपाल गरीब नवाज की बारगाह अक़दस में कोई ऐसा मामला पेश किया है तो आप तो ज्यादा दुआएं ही तालीम फरमाते हैं, औराद वज़ाइफ ही अता फरमाते हैं, जिक्र इलाही अता फरमाते हैं। फलां दुआ मांगी जाए, फलां आयत बय्यना का वर्द किया जाए, फिर हुजूर पीर सियाल की तवज्जोहात होती है, अल्लाह पाक शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है, फौरन करम नवाजी अल्लाह पाक की बारगाह से हो जाती है। तो गुजारिश ये है कि सबसे ज्यादा दुआएं मांगने वाले अल्लाह की बारगाह में कौन है? जमहूर आले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमाअत। और बल्कि कई दुआएं ऐसी हैं कि जो तौहीद का बहुत ज्यादा जो है अलम बुलंद करने वाला अपने आप को समझते हैं, वो हजरात उल्टा कई मर्तबा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगने से मना करते हैं और कहते हैं कि फलां दुआ बिदअत है, और उसको बिदअत सय्या करार देंगे, उस दुआ मांगने को वो जहन्नम में जाने का बायस करार देंगे, बहुत बड़ी कायनात में गुमराही करार देंगे। तो भाई हमें तो उल्टा जमहूर आले इस्लाम, हम तो इतनी कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआएं मांगने वाले हैं कि हमें कई दुआएं मुनाजरे कर करके साबित करनी पड़ती हैं। तो हम तो दुआओं के मुनकर नहीं है अल्लाह पाक की बारगाह में। सबसे ज्यादा दुआएं हम करने वाले लोग हैं औलिया अल्लाह के पैरोकार। हाँ जी, हम तो अल्लाह ताला की बारगाह में फर्जों के बाद इज्तिमाई दुआ, तो उसका कई देवबंदी अल्लाह से इनकार करेंगे और कहेंगे ये बिदअत है। कई गैर मुकल्लिदीन और अहले हदीस हजरात इनकार करेंगे, जनाब ये तो बिदअत है, बस फर्जों से सलाम फेरा जाए और आप जो है दुआ मांगे बगैर वो जनाब आप शुरू हो जाए, अगली सुन्नतें अगर है तो वो पढ़े, वरना अपनी जूतियां उठाएं और जिधर से आए उधर चले जाए। हमारा कहना यह है कि फर्जों के बाद अगर सुन्नतें मौजूद हो, जैसा कि जोहर की नमाज के बाद फर्जों के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा मौजूद है, नफल 2 मौजूद है, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें मौजूद है 3 फर्जों के बाद, इशा के 4 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा मौजूद है। तो अलगरज आप देखेंगे मिशकात शरीफ किताबुस सलात सफ़ा 105 पर सिहाह सित्ता की अहादीस करीमा की किताबों के हवालों से यह हदीस सही है कि हमारे प्यारे आक़ा करीम अलैहि तहियात व तस्लीम को यह बात सिरे से पसंद ही नहीं थी कि फर्जों का सलाम फेरते ही सुन्नतें शुरू कर दी जाए। नहीं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सही है और कितनी असनाद के साथ और कितनी कुतुब अहादीस में सही असनाद के साथ ये हदीस मुबारका मौजूद है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम एक नमाज अदा कर लेते और उसके बाद अगली नमाज तुमने पढ़नी है, उसी वक्त जैसा कि जोहर का मैंने अर्ज किया कि 4 जो है वो जनाब फर्ज है, उससे पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा है, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं कि जब तुम फर्ज अदा कर लिया करो और उसके बाद जो सुन्नतें अदा करनी है, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके दरमियान कम अज कम भी जिक्र इलाही, दुरूद पाक, दुआ, इस्तिग़फार के जरिए से कम अज कम भी 2 रकात नमाज के बराबर वक्फा जो है वो जरूर किया करो। ठीक है जी। और यही सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब हम फर्जों का सलाम फेरे तो फौरी तौर पर सुन्नतों को शुरू नहीं करना, बल्कि उसमें वक्फा ले आना है। चुनांचे सही बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 116 किताबुस सलात में हुजूर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल हाशमी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी हदीस सही मौजूद है कि इन्ना रफ़अ सौत बिज़िक्र हीन यनसरिफु अन सलातिल मक्तूबतिन काना मिन अहदिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इन्ना रफ़अ सौत बिज़िक्र, नमाज फर्ज की अदायगी के फौरन बाद, फजर के 2 फर्ज है, जोहर के 4 फर्ज है, असर के 4 फर्ज है, मगरिब के 3 फर्ज है, इशा के 4 फर्ज है,
تو فرمایا فرض جب جماعت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو حینا ینصرف عن صلاۃ مکتوبۃ، صلاۃ مکتوبہ جو ہم پر لکھ دی گئی ہے، کتابت جس کی کر دی گئی ہے، تو وہ ہے یہ فرض جو میں نے 5 کی 5 نمازوں کے گنے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز جب فرض ادا کیے جائے، حین ینصرف، جیسے ہی فرضوں سے سلام پھیرا جائے تو ان رفع الصوت بذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر آواز کو بلند کرنا، کان من عہد النبی علیہ السلام، یہ نبی پاک علیہ السلام کے عہد مقدس اور نبی علیہ السلام کے دور مبارک دنیاوی سے ہم مسلمانوں میں سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کئی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ فرضوں کا سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ کوئی بعد کی بات نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس سے ہے۔ اور آپ کا تو یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جب بھی محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری حضور ام المومنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوتی تھی، جب حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کیونکہ سگی خالہ جان ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس کی امی جان حضور سیدتنا ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ کریم ام المومنین ہستی سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بڑی بہن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے چچا جان کے گھر میں ہے، سیدنا عباس کے گھر میں، اور چھوٹی بہن جو ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے عقد مقدس میں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حضور ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا اور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر آئے تھے۔ اب جب یہ حضرت ابن عباس کی سگی خالہ جان، تو قرآن پاک فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وخالاتکم، ماؤں سے نکاح حرام، بیٹیوں سے بنات سے نکاح حرام، خالاؤں سے نکاح حرام۔ تو بھانجے اور خالہ کے درمیان چونکہ حرمت قطعی ہے، اس لیے خالہ عام روٹین کے کپڑوں میں اپنے بھانجے کے سامنے آ سکتی ہے، پردہ اس سے فرض نہیں ہوتا چونکہ وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، ان کا نکاح کبھی بھی کسی صورت میں ہی حلال نہیں ہے، تو بالکل محرمات میں ہے، اور جب حرمت قطعی درمیان میں موجود ہے تو پھر خالہ اور بھانجے کا پردہ نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت ابن عباس تو ویسے بھی ابھی نابالغ تھے جب آقا کریم علیہ السلام کا سن 11 ہجری میں 1 یا 2 ربیع الاول شریف کو، اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کی تحقیق یہ ہے کہ 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری پیر کی دوپہر محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ اس لیے آستانہ عالیہ مقدسہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کا عرس مقدس جو ہے وہ 2 ربیع الاول شریف کو منایا جاتا ہے، اور کسی عرس مبارک میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو اہتمام ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے عرس مقدس 2 ربیع الاول شریف کو آستانہ مقدسہ سیال شریف میں ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو محبوب علیہ السلام کے میلاد مقدس، اور 2 ربیع الاول شریف کو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس۔ تو الغرض ہم حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے ہر وہ مسئلہ جس میں ایک سے زائد اقوال آ جائیں، ایک سے زائد ہمارے ائمہ کی آراء آ جائیں، تو پھر ہم نے اللہ کریم کے درمیان اور اپنے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہے تو وہ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی ذات بابرکات کو بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ اختلاف کے دور میں یا رسول اللہ حق چار یا غوث العظیم اور یہ دور صحابہ کرام سے مبارک طریقہ آ رہا ہے۔ آپ مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 381 جو دار اللحام کا ایڈیشن ہے، میرے پاس 4 جلدوں میں موجود ہے،
उसमें जो तीसरी जिल्द व 381 किताबुल मनाकिब में जहां हुजूर सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला मुअल्लिम उस-सहाबा और हुजूर मौलाए मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ साथ जो हमारे उस्ताजुल असातिज़ा हैं, वो मक्का मुकरमा में 6 नंबर पर मुशर्रफ इस्लाम होने वाली हस्ती सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला के फिक्र के अंदर जो उस्ताद है वो जहां हुजूर इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात बरकत है, हुजूर इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात बरकत है, वहां सैयदना इमाम आजम ने सबसे ज्यादा फिक्र जो है वो इमामुल मुस्लिमीन सैयदना इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान अल इराकी रज़ी अल्लाह तआला से हासिल की है। और इमाम हम्माद रज़ी अल्लाह तआला वो सैयदना इब्राहिम नखई ताबई के शागिर्द है और वो शागिर्द है हजरत अलकमा बिन कैस के, और अलकमा बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला ताबई शागिर्द है हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के, और उनसे पहले ज्यादा शागिर्दी की हुजूर सैयदना व सैयदुस सादातना मुअल्लिम उस-सहाबा इमामुल मुज्तहिदीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो हमारी जितनी भी फिक़ह हनफी है उसमें ज्यादा जो फैज आया है वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद और सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का आया है। तो इस हदीस मुबारका को जहां इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी जो 402 हिजरी में विसाल फरमा रहे, इमाम बैहकी जैसी हस्तियों के उस्ताद है, वहीं इमाम मोहम्मद बिन उस्मान शम्सुद्दीन ज़ाहबी जो 748 हिजरी में विसाल फरमा रहे, उन्होंने बाकायदा तौर पर फरमाया कि हदीस सनदन भी सही है, मतनन भी सही है। हाफिज इब्न हजर और जितने आज तक के बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन हैं वो सारे के सारे इस हदीस को सनदन भी, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी जो दौरे हाजिर के आलम अरब के सबसे बड़े सनद के एतबार से मुहक्किकीन में शुमार होते हैं, उन्होंने भी सिलसिलतुल अहादीस सहिया में फरमाया कि यह हदीस सनदन मतनन सही है। तो जब हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला जिनको सबसे ज्यादा फितनों के मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म और आगही अता फरमाई थी, आप फरमाते हैं कि बाकी प्यारे सहाबा इकराम महबूब अलैहिस्सलाम से अहकाम और मसाइल के मुताल्लिक सवाल करते, और मैं हमेशा महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में क़यामत तक आने वाले फितनों के मुताल्लिक सवाल करता था ताकि मेरे सवाल का महबूब अलैहिस्सलाम जवाब अता फरमाएंगे, ये तमाम करीम हस्तियां सुनेगी, आगे रिवायत करेंगी, और क़यामत तक जो फितने आने वाले हैं महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस के जरिए लोगों के इल्म में आ जाएंगे, हर दौर के अहले ईमान अपने ईमान को बचा सकेंगे। तो हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान सबसे ज्यादा फितनों के मुताल्लिक सवाल करते और महबूब अलैहिस्सलाम इस बात को पसंद फरमाते। चुनांचे मुस्लिम शरीफ में हदीस सही है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला इस उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। आप भी जब कोई शख्स मदीना तैयबा या मुज़ाफ़ात में फौत हो जाता और उसकी मैयत जो है जनाजे के लिए वो लाई जाती जनाजा गाहे मदीना तैयबा में, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त तक जनाजा नहीं पढ़ाते थे जब तक सैयदना हुज़ैफा से मुलाकात न कर लेते, और बोलते जनाब ये जो बंदा फौत हुआ है और जिसका जनाजा गाह में जनाजा लाया गया है, मैं उस पर नमाज पढ़ूं या न पढ़ूं, ये सही मोमिन है, कहीं मुनाफिक तो नहीं है। तो हजरत हुज़ैफा अगर फरमा देते सैयदना हुज़ैफा बिन यमान अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के जनाब ये मोमिन बंदा है, तो सैयदना उमर जाकर जनाजे में शिरकत करते हैं। और अगर आप फरमाते नहीं ये मशकूक बंदा है और मुनाफिक आदमी है, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इल्म अता फरमाया हुआ है, तो सैयदना उमर किसी सूरत भी उस बंदे की नमाज जनाजा में शमूलियत नहीं फरमाया करते थे। अब सैयदना हुज़ैफा और यहीं से यह पता चला कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। प्यारे अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस हस्तियों पर, प्यारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुबारक हस्तियों पर जितना फैज़ है हमारे आका मौला हुज़ूर खातमुन नबीयीन अलैहि तहय्यात व तस्लीम का फैज़ मुक़द्दस है, तो जिनके गुलाम मुनाफिकीन के बारे में सारा इल्म रखते हैं, और हजरत उमर का ये अकीदा है कि हजरत हुज़ैफा को पता चल जाता है ये मोमिन है मुनाफिक है, क्योंकि महबूब का फैज़ है, महबूब ने इल्म अता फरमाया हुआ है
تو حضرت حذیفہ کو تو جتنا علم ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملا ہے، تو جب غلاموں کو علم ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیوں نہیں منافقین کا پتہ؟ پھر قرآن فرما رہے کہ تارکہم بسیماہم، میرے پیارے محبوب آپ منافقین کو ان کی نشانیوں سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں، خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر جیسی ہستی آپ حضرت حذیفہ پر اعتماد کرتے کہ بھئی آپ کو چونکہ سارے فطروں کا علم ہے، منافقین کا علم ہے، لہذا آپ ان سے مشورہ فرما لیتے کوئی اقدام اس طرح کا اٹھانے سے پہلے۔ وہ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں جب اختلاف ہونے لگ گیا، نئے نئے آراء آنے لگ گئی، غیر مسلم جو ہے وہ ایران کے نو مسلم، غیر مسلم نہیں بلکہ غلطی ہو گئی، نو مسلم نئے کلمہ پڑھنے والے، وہ جب آئے اپنی پرانی فکروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اگر تو وہ کسی صاحب علم و دانش ہستی کے پاس بیٹھتے اور غلط آراء کا اظہار کرتے تو وہ صاحب علم و دانش ہستی فوراً ان کو ٹوک دیتے، بڑے پیار سے ان کی اصلاح کر دیتے۔ لیکن اگر کوئی سادہ لوگ تابعین ہے اور سادہ لوگ بزرگ آخری دور میں محبوب علیہ السلام کی مثال تھی، ایمان لانے والی ہستی اور طبیعت اور مزاج بھی بڑا سادہ ہے، کئی پیارے صحابہ کرام کی نورانی پاکیزہ ہستیاں اس طرح بھی تھی، بہت سادہ لوگ، اور وہ الٹا تابعین علماء کو دیکھ رہے۔ مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے کہ جب ایک مسئلہ پوچھا گیا پیارے صحابی رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے فرمایا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیارے شاگرد علقمہ بن قیس ہمارے درمیان موجود ہے، فلاں جگہ ان کا گھر اور رہائش ہے، آپ مہربانی کرے مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ انہوں نے کہا حضور آپ محبوب کے پیارے صحابی ہیں، میں کیا آپ سے وعدہ کروں؟ تو میں وعدہ یہ ہے کہ جاؤ فلاں جگہ ادھر آئے کوئی مسئلہ سوال مجھ سے پیش کرو، پھر جو جواب وہ عطا کرے تاخیر عبداللہ بن مسعود کے شاگرد وہ جواب یاد کر لینا، اچھی طرح سمجھ لینا اور وعدہ کرو کہ واپسی پر کسی رستے سے گزرو گے اور مجھے اس مسئلے کا جواب دیتے چلے جاؤ گے جو حضرت علقمہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردان کا علم سبحان اللہ، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم کا آپ کوفہ کو دار حکومت بناتے تو پہلی ملاقات آپ نے سیدنا
تحقیقات پر، ان کے فتاویات پر عمل کرنے والوں کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا، اور جدھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہوں گے قیامت تک کے پیروکار آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حدیث صحیح ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا ہم نے علم عطا کر دیا ہے اور اس طرح وہ محفوظ کر چکے ہیں علم کو اپنے اندر، محبوب نے فرمایا کوئی بھی اختلافی مسئلہ آ جائے تو جو بندہ میرے عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ لیا کرے، جو عبداللہ ابن مسعود اپنے اجتہاد علم کی روشنی میں مسئلہ بتا دیا کریں گے، لقد رضیت لامتی علی ما رضی علیہ ابن ام عبد، فرمایا میری امت کے متعلق جس مسئلے کے اوپر اور جس تحقیق کے اوپر میرا عبداللہ ابن مسعود راضی ہے، میں اپنی امت کے متعلق ہر اس مسئلے پر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی راضی ہوں۔ وہ سیدنا عبداللہ زیادہ سے صحابہ کرام تابعین ہر دور کے اندر جس ہستی پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، تو جب اقوال مختلف ہو جاتے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان ہستیوں کو درمیان میں اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم مغل افریقہ کے حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ حضور پیر سیال لہپال غریب نواز کے ذریعے سے ہم حضور مولا کائنات کے ساتھ بھی سلسلہ شاگردی رکھتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی، اور پھر حضور پیر سیال لہپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیال کی غریب نواز قدس سر العزیز کی ذات بابرکات نے اپنی عمر مقدس دنیاوی کے 36ویں سال سے 84 سال اللہ پاک نے آپ کو عالم دنیا کی حیات طیبہ، بلکہ 86 سال کیونکہ 1214 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت مقدسہ ہے سیال شریف میں، اور آپ کا وصال صفر المظفر سن 1300 ہجری کے اندر ہے، آج سے 146 سال پہلے۔ تو 1214 سے لے کر سن 1300 سنہ ہجری تک یہ کامل 86 سال دنیاوی عمر مبارک ہے، اور اس میں 36 سال کی عمر مبارک دنیاوی مقدس میں جب یہ آستان عالیہ سیال شریف کا مرکز منور جو ہے یہ قائم ہو گیا، اور فیض و برکات حضور پیر سیال کے اس طرح پھیلے کہ آپ عرب شریف کے بڑے بڑے اکابر مشائخ، سنٹرل ایشیائی ریاست کے بڑے بڑے اکابر مشائخ، اور ہمارے ہندوستان اس وقت متحدہ ہندوستان کا، ہمارے پیارے وطن پاکستان کا علاقہ، انڈیا کا علاقہ، اور جناب افغانستان سارے کا سارا کتنے بڑے بڑے اوقات اقطاب صوبے کرتے تھے افغانستان کے اندر، بخارا کے اندر، اور شام کو وہ حضور پیر سیال کے آستانے پر آپ کی حیات طیبہ میں، اور جو اس شمس زمان کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا وہ اپنے علاقوں میں جاتے، اور یا اللہ کے کاملین اور مشائخ وہ فرماتے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر جس ہستی کو شیخ کے لفظ سے یاد کرنا بالکل مناسب ہے، اور جس کو پیر طریقت اور شیخ الشیوخ کہنا، تو وہ ہستی حضرت خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب کی ذات برکات۔ اس لیے آج آپ جس بھی روحانی مرکز پر جائیں، وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا روحانی مرکز ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا روحانی مرکز ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا، اور ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ علیہ اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال لہپال غریب نواز سیدنا خواجہ خاقان حضور سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ادب احترام اور آپ کے ارشادات کو، آپ کے اقوال کو جو ہے وہ بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر جس وقت سے یہ مرکز منور جاری ہوا فیض و برکات کا سلسلہ، ہم نے ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم کے درمیان اور اپنے درمیان ہم نے حضور پیر سیال لہپال غریب نواز قدس سر العزیز کی ذات برکات کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ نیا اسلوب اور طریقہ نہیں ہے، یہ دور صحابہ کرام سے اسی طرح ہم مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے۔ دعا کرے اللہ پاک ہمیں حضور پیر سیال لہپال غریب نواز کی غلامی اور اس نسبت کے اندر زندہ رکھے، قبر میں بھی آپ کی نسبت ہمیں حاصل ہے، میدان معاشر میں بھی آپ کی نسبت قرب حاصل ہے، اور آخرت میں بھی آپ کی نسبتوں کا فیضان اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مسلسل گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے اور فرائض واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے پھر شیخ کریم اور مرید کے جو باطن ہوتا ہے اس کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، اور وہ حجاب پھر ہٹتا ہے صرف کے دل سے توبہ کرنے سے، اور اپنے شیخ کے آستان کے ساتھ
پورے ادب و نیاز مندی کا تعلق رکھنے سے، اس لیے ہمیں جھوٹ سے، فریب سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے، ان کے حقوق غصب کرنے سے اور اللہ کے حقوق کے حوالے سے جو فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر خدا بندی ہے، تو جتنے بھی فرائض و واجبات، چاہے حقوق اللہ کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسبت بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے تو پھر ہمیں فرائض و واجبات کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے، علی وجہ بصیرت شعوری سطح پر ان کو بچا لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اگر سب سے بڑی دولت ہے تو وہ نسبت حضور کی سیاہ اللہ پرواز ہے، اور اس نسبت کا فیضان جو ہے اس کے درمیان اور ہمارے درمیان حجاب نہیں آنا چاہیے، آڑ نہیں آنی چاہیے، ظلمت و تاریخی اور آستانہ عالیہ پر حاضری جو باادب ہوتی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی جلدی ہے تو آپ ادھر ہارن دے دے کر شور مچانے لگ جاتے ہیں، پیر بھائی بھی رستہ نہیں دیتے ایک دوسرے کو، دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، سنت ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، تو آستان عالیہ جو ہے یہ جنت نشان مرکز ہے، مدینہ طیبہ کا فیض ہی فیض اس مبارک مرکز پر ہے۔ اصحاب حقائق تو اس کو مدینہ منورہ کی سرزمین کا یہ حصہ مانتے ہیں کہ جو فیوز و برکات حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں خواجہ اجمیر آئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور داتا صاحب جو ہے یہ تو جناب حرمین طیبین کے جو انوار ہوتے ہیں وہاں سے جاری ہوتے ہیں، ظاہر حضور داتا صاحب کے مرکز سے ہوتے ہیں، اور حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم، حضرت خواجہ اجمیر پیر سجز، ہمارے ادھر اجمی لوگ ان کو سنجر کہتے ہیں، لفظ سجز ہے، تو حضور خواجہ اجمیر سے اگر پوچھو گے کہ آپ کو حضور داتا صاحب کے آستان سے کیا ملا تو فرمایا کہ میں حرمین طیبین میں حاضر ہوا ہوں، جو انوار مجھے اللہ اس کے محبوب نے عطا فرمائے وہ انوار اگر ہندوستان میں تقسیم ہوئے بر صغیر میں تو اللہ اس کے محبوب کے وہ انوار حضور داتا صاحب کے سینے اندر سے تقسیم ہوئے، اور یہی عالم آستان مقدسہ قریہ عظیمہ نورانیہ سیال شریف کا ہے، اس لیے میں پورے آداب کا تو وہ حجاب جو ظلمت کا درمیان میں آ جاتا ہے نا جی، تو جب شیخ کریم کی زیارت کی جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے اکابر نے لکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیر و مرشد سے مصافحہ مل جائے یا پیر و مرشد کو دعا کریں گے یا پیر و مرشد جو شیخ کامل ہوتا ہے نا اس کے چہرے اندر کی زیارت سے بھی وہ ظلمانی حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں، تو ہم انسان کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہیے، حضور پیر سیال کی سچے دل سے ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر اور محبوب رسول کی بارگاہ سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جو دنیا داری کے باعث ہم پر حجاب پردے آ جاتے ہیں تو جو ہمارے پیر بھائی پورے آداب کے ساتھ پوری نیاز مندی کے ساتھ آستان عالیہ پر حاضر ہوتے ہیں، روضہ مقدسہ میں حاضری دیتے ہیں، مسجد شریف کے فیض و برکات اور سجادہ مقدسہ پر، اور یہ ہماری غلاموں کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اتنی فاضل جلیل ہستی جو بات بات پر قرآن پاک کی آیات بینات کا فصاحت سے حوالہ پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہر موقع ہمیں رہنمائی، اور جو کتابوں میں اتنی تحقیق فرماتے ہیں، اور کتاب اگر کسی بد عقیدہ کی دور سے دیکھی جائے تو وہ فرماتے نہیں یہ کتاب مجھے نہ لینا کیونکہ اس پر وہ نور نظر نہیں آ رہا، حضور سیدی خواجہ تاجدان، حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے دور مبارک کے اندر زندہ ہیں، اس عالم دنیا میں جبکہ فتنوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے فیضان کو اگر تقسیم فرما رہے ہیں تو کریم ہستی حضور سیدی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ کی ذات بابرکات ہے، تو آپ کے چہرے مقدسہ کی زیارت انشاءاللہ تعالی اصحاب حقائق یہ جانتے ہیں کہ جس کریم کو اپنے سجادہ مقدسہ پر ان کریموں نے بٹھا دیا ہے، آپ جب حاضری دیتے ہیں باادب طریقے سے تو زیارت سے بالکل آپ کو محسوس بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ دھل رہا ہے، تو انوار اتنے فیوز و برکات اتنے ہیں، الغرض یہ جو بار بار کی حاضری ہوتی ہے یہ ان حجابات کو ختم کر دیتی ہے اور دل کے اندر نور کو پیدا کر دیتی ہے اور کنیکشن پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورے انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے تو ہم ہیں، فرضوں کے بعد محبوب علیہ السلام ذکر کرواتے ہیں، محبوب علیہ السلام درود پاک کی تعلیم عطا فرماتے ہیں،
اور پھر دعا جب مانگی جاتی ہے فرض اور سنتوں کے درمیان کو وقفہ اتنا آ جاتا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ جو ہے وہ دعا پڑھ کے چشتی مبارک آستانوں پر دعا دیتے ہیں۔ 3 دعائیں فرضوں کے بعد کی جاتی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، کانا اذا دعا سلاسل، محبوب جب خصوصی توجہ فرما کر دعا فرماتے تو آپ 3 مرتبہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی قبرستان جنت البقیع شریف میں محبوب نے قدم رکھا فرمایا، مسلم شریف دیکھیے، جامع ترمذی دیکھیے، مسند احمد دیکھیے، محبوب علیہ السلام 3 مرتبہ لمبی لمبی دعائیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو الگ دعائیں مانگنے والے سب سے زیادہ ہم جمہور اہل اسلام ہیں۔ ہمیں تو الٹا فرضوں کے بعد دعا ہو، جنازے کے بعد دعا ہو، یہ مناظرے کر کر کے ثابت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے سب سے زیادہ ہم قائل ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو دین توحید کی تعلیم عطا کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے اور اپنے مسائل اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں عرض کیے جائیں، تو مصطفیٰ علیہ السلام اس کو جائز بھی رکھتے ہیں، کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو پورا منظور فرمائے، حضور کی سیاحت کی فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ جو مقامی ہوتے ہیں وہ 4 فرض، اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ جمعے کی ادائیگی کے بعد فرضوں کے بعد 2 فرض احتیاط الظہر کے حضور کی سیاحت کا حکم ہے، وہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ جو لوگ پنجگانہ نماز کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں اور نیت کا فرق سمجھتے ہیں، وہ یہ نیت کر کے کہ 4 رکعات فرض جو سب سے آخر میں میری زندگی میں مجھ پر ظہر کے فرض ہوئے، بندگی اللہ پاک کی روح کی اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور جب بھی روزہ مقدسہ میں یا حضور کی سیاحت امیر شریعت میری نواز باہر جلوہ کر رہے برآمدہ مقدسہ میں، حضور کی سیاحت کا سختی سے حکم ہے کہ حالات اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھئی آپ کو سجدہ تعظیمی کی ہرگز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے روضہ مقدسہ کے اندر بھی اور حضور امیر شریعت میری نواز کی بارگاہ میں باہر بھی سجدہ تعظیمی سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ آپ حاضری دیں پورے ادب کے ساتھ، آپ مزار مقدس کا بوسہ لے سکتے ہیں، حقیقت و محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ تعظیمی بالکل نہیں کرنا، حضور کی سیاحت سے منع۔ تو احتیاط الظہر کا بھی خیال رکھا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی سے بالکل بچا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سیاحت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔